المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة قلوب العارفين والعاشقين وعلى آله وأزواجه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صدق اللہ مولانا العظیم. جناب صدر محفل محترم مقام عزت باب حاجی محمد بھٹا صاحب نقشبندی، جناب زینت محفل میرے بابا سرکار کے منظور نظر اور بابا سرکار دل سے بڑا پیار کیا کرتے تھے محترم جناب حاجی بہو حمید صاحب، زینت محفل جناب ڈاکٹر محمد ارشد نثار صاحب، زینت محفل جناب ڈاکٹر محمد اجاز نثار صاحب اور دیگر دوست احباب، اتنی پیاری پیاری نشانیاں بیٹھی ہیں حضرت صاحب کی، کنجے کرم کی، بابا سرکار کی، جنہاں دے نام نہیں ہوتے معاف کرنا. اللہ کریم کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے بعد اپنے فضل اور بعد اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے. دوستو، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر حاجی بھٹا صاحب کے اس پیارے کاشانے میں حاضری ہو رہی ہے اور عرس مبارک کی ختم پاک کی اس مقدس تقریب سعید میں حاضری ہو رہی ہے. دعا فرمائے کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری خالی جولیوں کو بھر دے اور ہمارے ظرف کے مطابق نہ صحیح اپنی عطا کے ظرف کے مطابق ہمیں عطا فرمائے. اور دوستان نے ابھی ساری باتیں نسبت کی ہیں. اچھی نسبت ہمیشہ ساتھ چلتی ہے اور اچھا راستہ ہی دکھاتی ہے، اور بری نسبت ہمیشہ برے راستے پہ چلاتی ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نسبت کا تذکرہ فرمایا ہے. نسبت کا آپ میں سے کون سا ایسا بیلی ہے جس نے وہ اچھے سنگ تلے والا مقولہ نہ سنا ہو؟ ہم سب نے سنا ہے. تو جب ہم اچھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں دوستان گرامی تو پھر ڈر بھی جاتے ہیں. ابھی میں نے سورہ کاف کی چھوٹی سی آیت کریمہ اس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. آج ہم اسی پر ہی بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور پھر بات ختم کر لیں گے حضرت کرما والے سرکار کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کس طرح فائدہ دے گی. دوستو، اللہ کے نے ارشاد فرمایا جب سارا سورہ کاف کا واقعہ ہو گیا تو پھر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن نصیحت جو ہے وہ ہم گنہگاروں کے لیے بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ حبیب آپ ان لوگوں سے جوڑی رکھیے جو دن رات اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو دن رات اللہ کی یاد مگن رکھتے ہیں. فَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنی جان کو جوڑے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہیں. اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہیں، اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. دوستو، بڑا مشہور واقعہ آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سنایا کرے باتیں کہ اصحاب کہف ایک ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کر گئے اور ساتھ ان کا ایک کتا تھا. قرآن پاک میں 4-5 جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. پھر آگے اللہ کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے. اچھا اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہنا ڈاکٹر اجاز صاحب کی دعوت کروں اپنے گھر میں اور میں ان سے پوچھوں جی حضور آپ نے میرے گھر تشریف لانا ہے تو آپ کتنے لوگ ہوں گے؟ تو یہ کہہ دیں جی ہم فیملی کے لوگ، خاندان کے لوگ ملا کے 8 لوگ ہوں گے اور 9واں ہمارا کتا ہوگا. تو یہ مجھے تو بڑی عجیب بات لگے کہ کتے لے کر آنا بھی ہے ان کے جانور لے تو ان کتے کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا یہ کہہ دیں کہ جی ہم 9 افراد ہوں گے، 10واں ہمارا کتا ہوگا. تو یہ
میزبان کے لیے, آگے سنانے والے کے لیے بڑی معیوب بات ہوگی اور بڑی تقریباً ایک انسلٹ والی بات ہوگی. میری بات سمجھ رہے نا؟ اسی لیے دوستو یہ اللہ نے کیوں استعمال کیا 3-4 دفعہ مختلف آیات میں سورہ کاف میں, کہ بعض کہتے ہیں 5 ہوتے ہیں, 6واں ان کا کتا, 6 ہوتے ہیں, 7واں ان کا کتا. ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتا اچھوں کے ساتھ لگ گیا تھا, اچھوں کے ساتھ لگ گیا تو اللہ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا, اپنی آیت کا حصہ بنا لیا, اپنی وحی کا حصہ بنا لیا. اچھا پھر ہر مفسر کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ اہل سنت ہے یا بد عقیدہ ہے. انہوں نے بات لکھی ہے, حضرت شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی نے لکھا ہے, شاہ عبد اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے, شاہ عبد الرحیم نے لکھا ہے, ہمارے بر صغیر کے جو اردو مفسرین ہیں, اردو دان, انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور جناب سیوطی نے اپنے تفسیر جلالین میں بھی لکھا ہے, دیگر تفسیر میں بات لکھی ہے کہ وہ 300 سال سوئے, ٹھیک ہے, غار میں, اور سورج جو تھا وہ غار کا دھانا شرقل غربن تھا, شرقل غربن. سورج جب چڑھتا تو روشنی پڑتی, سورج جب غروب ہوتا تو روشنی پڑتی. سورج جب چڑھتا تو روشنی پڑتی غار میں اور وہ ڈسٹرب ہوتے, سورج جب غروب ہوتا تو پھر بھی روشنی پڑتی, کیونکہ غار شرقل غربن تھا. بات سمجھے گا اپنی, غار شرقل غربن یعنی مشرق اور مغرب اس کا وہ تھا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں فرمایا کہ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ تو اپنا رستہ بدل لے. اور ایک بات ذہن رکھیں کہ وہ نبی اللہ نہیں تھے, انبیاء نہیں تھے, اولیاء تھے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے اولیاء کی خاطر نظام, قدرت کا جو نظام ہے وہ بھی بدل دیتا ہے, وہ بھی بدل دیتا ہے. اچھا پھر سنیں, 300 سال وہ سوئے, 6 مہینے بعد فرشتے آتے اور ان کی کروٹ بدل دیتے, یعنی دائیں طرف ہوتی تو بائیں طرف کر دیتے, بائیں طرف ہوتی تو دائیں طرف کر دیتے. دوستان نے گرامی قدر, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, ہر مفسر نے یہ تفسیر میں بات لکھی ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو ہی ان اصحاب کہف کی کروٹ بدلی جاتی, 7 غار کے دہانے بیٹھے کتے کی کروٹ بدل جاتی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے, وہ تو جنت میں جائیں گے, جنتی تھے, اللہ کے مقرب بندے تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, کتے سے کیا تعلق ہے اللہ کا؟ کتے کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا. تو اہل اللہ لکھتے ہیں اللہ والے کہ اللہ کے در پر بیٹھا کتا بھی ہو تو اس کو بھی فیض ملتا ہے. انسان تو مجھا انسان ہے, اگر وہ اس کی سنگت اچھی ہے, وہ اپنے یقین کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اللہ والوں کے دربار اقدس پر آستانوں پہ جو لوگ رہتے ہیں, جو درویش رہتے ہیں, جو ملنگ رہتے ہیں, ان کو بھی پورا فیض ملتا ہے جو اللہ والوں کو ملتا ہے. تو اس لیے ان کی کروٹ اندر غار میں بدل جاتی تھی اور غار کے دہانے میں بیٹھے اس کتے کی کروٹ بدل جاتی تھی. دوستوں نے کہا یہ سب نسبت کی بات ہے, اگر اس کی نسبت نہ ہوتی, اس کی نسبت نہ ہوتی تو کیسے اس کو فیض ملتا اس کتے کو. خاندان نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ امام اور بانی گزرے ہیں حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اللہ والے ہیں, وہ بزرگ ہیں جنہوں نے شیطان کو 3 دن قید کر کے اپنے حجرے میں رکھا تھا اور اس کو سزا دی. ان کا ایک واقعہ سن لیں. بڑے اللہ والے تھے, بڑے ہمارے وہ آبا و اجداد ہیں, اور ان سے خاندان نقشبندیہ جو ہے وہ چلتا ہے اور فلرش کرتا ہے. وہ واز کیا کرتے تھے تو اکثر ان کی واز کے دوران ان کی مجلس میں ایک کتا بھی آ کر بیٹھا کرتا تھا. اور جب آپ حضور سرکار حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں جاتے تھے وہ کتا آگے ہوتا, دور بھلاتا, پیار کرتا, آپ کے ساتھ بڑا محبت کرتا اور بڑا آپ کی فرما برداری کرتا, آپ اس کو کھانا بھی کھلاتے, شفقت کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو اچانک کیا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ سرکار واز فرما رہے تھے, تو واز فرماتے وہ جو خاص نظر ہوتی ہے اولیاء اللہ کی, وہ جو تقدیر پلٹ نظر ہوتی ہے, وہ نظر اس کتے پہ پڑ گئی. دوستان گرامی قدر, جب وہ نظر اس کتے پہ پڑی, اس کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بغداد شہر کے جس چوک چوراہے میں بیٹھتا 30-40 کتے اس کے ارد گرد ہلکا بنا کے بیٹھ جاتے اور اس کی زیارت کرتے.
والے سرکار کی نظر آپ پہ پڑ جائے تو آپ باقی لوگوں سے کیوں نہ مختلف ہو گئے؟ دوستان گرامی، بس ضرورت اس عمل کی ہے، چھوٹی سی گزارش کرنی ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، کہ دیکھیں ہمارے پیر و مرشد نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا ہے ہم سب کو بخشوانے کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے طریقے پر کتنا چلتے ہیں، ہم ان کے طریقے پر جو ہے وہ کتنا چلتے ہیں۔ یہ تو ایسے پیر ہیں کہ جب جان یہاں پہ اڑی ہوگی نا اس وقت بھی کام آئے گا۔ مجھے بات یاد آ گئی، وہ پھر میں کہیں بھول نہ جاؤں، اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو سنا دوں کہ بھائی جہاں جگہ ملتی ہے آپ وہیں تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں۔ یہ پیچھے احباب جو ہیں بیٹھے تھے اور بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی کہ دیکھیں حضرت کربلا والے سرکار کی کیا شان ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعے کو آنی ہے، ہم نے اپنے سارے بیلیوں کو اکٹھا کر کے جمعرات والے دن نبی پاک کے پاس لے جانا۔ ہمارے فیصل آباد شہر کے بڑے پیارے اللہ والے اتنے صوفی عبدالعزیز صاحب، حافظ اجازت صاحب تشریف فرما ہے، یہ ان سے بڑے فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بات سنائی، بڑی مجھے پیاری لگتی ہے بات، میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے غور سے آپ نے سن لی۔ حضرت صوفی عبدالعزیز صاحب حکیم اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ اعلیٰ صاحب گنجے کرم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب کربلا والے سرکار گنجے کرم، انہوں نے ارشاد فرمایا عبدالعزیزہ خاتمہ بالخیر کی ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ صوفی صاحب آگے شاکین صاحب کہتے ہیں جی خاتمہ بالخیر کا مطلب تو یہی ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ اور لیکن نہیں، وہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک خاتمہ بالخیر کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اور کہا جی کی حضور نے تسی ارشاد فرماؤ حضرت صاحب کربلا والے سرکار نے فرمایا حکیم جی خاتمہ بالخیر کا مطلب ہے کہ اسرائیل ملک الموت جان کٹن واسطے آئے بندے دی تے اودا پیر دے سامنے آ کے کھلو گیا، اسرائیل اودی جان کٹن واسطے آئے تے اودا پیر شیخ کامل پیر کامل اودے سامنے آ کے کھلو گیا اپنے مرید دے، تے پھر اسرائیل اودے پیر دے حکم تو ادھر ادھر لا گئے جنہیں والا پیر کبھی اونچی کرے۔ تو دوستو یہ حضرت صاحب کربلا والے سرکار کا ہی فرمان ہے کہ آپ ہمارا کہتے تھے کہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارا کوئی بیلی اس کی ملک الموت جا کے نہیں نکال سکتا، اور یہ خیر ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آج جاری ہو ساری بعد بھی جاری ہو ساری۔ میں نے کل ایک واقعہ بیان کیا، جڑا والا کے پاس گائیہ والا ایک گاؤں ہے وہاں پہ، تو میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ وہ واقعہ بیان کروں حضرت صاحب کربلا والے سرکار کا۔ دیکھیں کہ انہوں نے ہماری بازو کیسے پکڑی، ہماری آنے والی نسلوں کی بات کس طرح پڑی۔ اب وہ واقعہ سننے والا ہے کہ اعلیٰ صاحب کربلا والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کربو والا گاؤں جو ہے وہاں کے رہنے والے تھے، آپ سرکار وہاں پیدا ہوئے، تو کربو والا گاؤں جو ہے وہ ہے ضلع فیروز پور میں۔ اب ضلع فیروز پور جو ہے وہ قصور کے سامنے آتا ہے، قصور کے لواح میں، تو وہاں سے آپ چلے تو درمیان میں شرف مشیب آئے حضور قبلہ و کعبہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو کہ آپ کا پیر مرشد بھی ہے۔ تو پہلی دفعہ آپ سرکار تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جنگل پڑتا تھا، تو جنگل آپ سرکار جب جنگل میں گزرے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، چل چل کے پیدل آپ سفر فرما رہے تھے، تو جوتی ٹوٹ گئی تو ایک بابا جی ملے راستے میں، انہوں نے اسلام اللہ کی کیا حال ہے جی خیریت طبیعت ٹھیک، آپ مسافر لگتے ہیں۔ وہ بابا جی نے حضرت صاحب کربلا والے سرکار سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں مسافر ہوں۔ تو آپ بابا جی کہنے لگے جی آپ کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، آپ جوتی پہن لیں۔ تو حضرت صاحب پاک نے تحفہ قبول فرما لیا۔ تو وہ جو بابا جی تھے بزرگ اللہ والے، وہ بھی درویش تھے، وہ بابا جی اعلیٰ صاحب کربلا والے سرکار سے پوچھنے لگے کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں شاہ صاحب؟ تو اعلیٰ صاحب فرمانے لگے جی میں میاں شیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے جا رہا ہوں شرف پور۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں جی آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں؟ حضرت صاحب نے کہا جی ہاں میری پہلی حاضری ہے، اس سے پہلے میں شرف مشید نہیں گیا۔ ہائی صاحب آگے 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 آگے
بڑی توجہ سے بابا دوستو یہ واقعہ سنیں. حضرت صاحب نے فرمایا جی میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں, اس سے پہلے میں شاید پر شریف نہیں گیا. وہ جو پاپا جی ہیں وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب تسی اتنے کی لے جانا, وہ تے ہمیں دکانداری بنائی میاں صاحب نے, کوئی اللہ والی گل نہیں ہے, تسی اتنے کی لے چلے. تے اب حضرت صاحب کرما والی سرکار نے فرمایا بابا جی تسی اپنی جُتی واپس لے لو, میاں صاحب کی بارگاہ میں کچھ گستاخی نہ کرو, میاں صاحب کو خوش رکھو, اور جُتی اپنی واپس لے لو. پورا کہتے چلو ٹھیک ہے, آپ پہلے کچھ کہتا. تھوڑا آگے گیا تو وہ بابا جی غائب ہو گئے. حضرت صاحب کرما والی سرکار جب شرف الشیخ پہنچے, آستانہ عالیہ شرف الشیخ جو کہ خانقاہ تھی, تو پہنچے تو عرض کیا کہ جی میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے. تو فرمایا جی وہ مسجد میں بیٹھے. جب جا کے دیکھا تو وہی بابا جی دونوں جُتی پیش ہوئے. تو یہ اللہ والوں کے امتحان ہوتے ہیں دوستو. جب بھی کوئی نیک رستے پہ چلتا ہے, میں یا آپ, چھوٹا یا بڑا, بوڑھا یا جوان, یاد رکھ لیجیے جب بھی کوئی نیک رستے پہ چلے گا شیطان اس کو گمراہ کرے گا. اس میں مشکلات آئے گی, آزمائشیں آئے گی. نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت بی بی سیدہ خدیجہ پاک اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی. ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. تو بات عربی ہے لیکن میں اتنا سا ان کا قول سنا دیتا ہوں کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور مبارک دی کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, آپ پر وحی نازل ہوئی. اب آپ لیکن صاحب سے جملہ بولا ورقہ بن نوفل نے کہ میرے یا رسول اللہ اب آپ پتھروں, تیروں اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو گئے. کیوں کہ یا رسول اللہ جو کوئی بھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور آپ سے لے کے قیامت تک اس رستے پہ چلے گا, لوگ اس کا استقبال تیر اور پتھروں کے ساتھ کریں گے. یہ اس نے ورقہ بن نوفل نے کہا. حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جو کزن تھے, چچا زاد یا تایا زاد بھائی, جو کہ قرآن, زبور اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے, یہ پہلی وحی کی واقعہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کا. تو خیر حضرت صاحب پاک پر بھی ازمائش آئی, لیکن آپ سرکار ازمائش سے نکل ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے آپ کو پیار کیا, مرید کیا, پوچھا کہاں سے آئے. تو میاں حضرت صاحب نے فرمایا جی میں کربو والا سے آیا. تو آپ نے فرمایا کربو والا نہیں, کربا والا. تو اس وقت سے لے کے آج تک حضرت کربا والا ہے اور قیامت تک کربا والا رہے گا. تو دوستو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت صاحب کو بیعت کر کے فرمایا کہ اے شاہ صاحب جو کچھ مجھے اللہ اور اس کے پیارے رسول نے دیا تھا وہ میں نے سارا کچھ آپ کو دیا, سارا کچھ دے بھی دیا اور بتا بھی دیا. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرے, کوئی اور چیز چاہیے. تو حضرت صاحب پاک نے فرمایا جی 3 چیزیں اور چاہیے. کون چیز؟ پہلی چیز اللہ صاحب نے عرض کیا کہ یا میاں صاحب پہلی چیز تو یہ چاہیے کہ میرے آستانے پہ کربا والا شریف میں, کیونکہ میاں صاحب نے نصیحت فرما دی کہ شاہ صاحب جائے واپس اپنے گھر اور مسجد تعمیر کرے اور جمعے کا خطبہ دیا کرے, جمعے کا خطبہ دیا کرے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا, حضرت صاحب نے میاں صاحب کو عرض کیا کہ جی میرے آستانے پہ, میرے خانقاہ پہ جو بندہ آئے اور میرا لنگر کھائے, وہ روحانی بیمار ہو تو اسے روحانی شفا ملے, جو جسمانی بیمار ہو اس کو جسمانی شفا ملے. میاں صاحب نے کہا جی ہو گئی, اگلی بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا کوئی بھی مرید ہو وہ دور سے آتا ہوا ہو تو پتہ چل جائے بابے کربا والوں کا مرید پہچان ہو جائے. ان کی شکلیں ایسی کر دیں, ان کی داڑیاں ایسی کر دیں, ان کی پگڑیاں ایسی کر دیں, ان کی ٹوپیاں ایسی کر دیں. حضرت صاحب میاں صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, اگلی بات. اللہ صاحب سے ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی تیسری بات یہ ہے سرکار کہ قیامت کا دن ہوگا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری مرید باقی رہے. صاحب آگے فرمایا جی مجھے چند لمحے دیں, میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ کے بتاؤں. میاں صاحب نے فرمایا جی میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوچھ کے بتاتا ہوں. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا تو آپ کے خیال میں سرکار دو عالم, شفیع معظم, نور مجسم, میرے اور دو جہاں کے آقا مولا حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. میاں صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ, شاہ صاحب ایسا عرض کرتے ہیں, کالی کمری والے آقا نے فرمایا میاں صاحب کربا والے شاہ صاحب جو مانگتے ہیں عطا کرتے ہیں. تکبیر,
علیہ السلام نے کہ یہ سب کرما والے شاہ صاحب جو مانگتے ہیں دے دیں، یہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تو دوستو وہ بابا سرکار فرمایا کرتے ہیں 5 روپے دیتے سن جی صاحب نے، کوئی نہیں بکیا لگا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اس پاک کی تقریبات میں تشریف لایا کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہمارے بابے بیٹھے ہیں ان کی شکلیں تو صاحب پاک جیسی ہو گئی ہیں، تو ان کی جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی بھی شکلیں صاحب کرما والے سرکار جیسی ہو جائیں، ان کو بھی لوگ دیکھیں تو دور سے کہیں بھائی یہ تو بابے کرما والے کو غلام لگتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آنے والی نسل کو بھی جو ہے وہ ہدایت ہے اپنے اپنے مرشد کے طریقے کے مطابق چلنے کی، ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بیلی یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں میں کہہ رہا، جو باقی نوجوان نسل ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیلی 500 دفعہ سے کم درود شریف نہ پڑھے، لازمی گنتی کر لیں 500 دفعہ لازمی درود شریف پڑھ لیں بابا پاک صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وسلم، اور جمعہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، خوشبو لگا کے۔ آپ کا کاروبار ہو، نوکری ہو، کام ہو، اس میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے، نکلتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مطلب تو قبر تک پہنچ جاتا ہے لیکن وقت نکلتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ دوستان کبھی دین کے لیے، اسلام کے لیے بھی وقت نکالیں، جمعہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، سر پہ پگڑی باندھ کے، ٹوپی پہن کے، اور کوشش کیا کریں کہ مہینے میں ایک جمعہ حضرت صاحب کرما والے سرکار ہمارے پیچھے جمعہ لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہوگی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنی، بس 2 ہی چیزیں، ایک نظر کی حفاظت کرنی ہے اور ایک نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ ساری خیر و برکت نماز میں ہے اور ساری برائیوں کی جڑ اس نظر میں ہے، اس نظر میں ہے۔ تو اللہ کی آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک میرے پیارے حاجی بھٹا صاحب کا یہ کاش اللہ آباد شاد رکھے، یہ ہمارے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ کی کرے کہ یہ اسی طرح ہمارے ساتھ محبتیں فرماتے رہے۔ اللہ ان کے رزق پہ، ان کے بچوں کے رزق پہ برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو پیارا مدرسہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے نام سے اور حضرت کرما والے سرکار کے نام سے جو قائم ہے، اللہ اس کو آباد و شاد فرمائے، اللہ کے آپ سب کے حوال میں لطف و کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم۔ ختم شيء السلام
تیری دا اسان دیوا پالیا آویا الرحمن الرحیم ہزار بار بچو حمدان کا مشکو غلام انود نام تو مفتن کمال بیت دیاس بغشتے یارہ تجھے اپنی صدا کا واسطہ رحم فرما شفر روزے جزا کا واسطہ صدق دے یارہ مجھے صدیق اکبر کے لیے فکر دے سلیمان محبوب پیغمبر کے لیے حضرت قاسم کا صدقہ میری بگڑی کو اپنا حضرت جعفر کا صدقہ دے میرے دل کو دیا رکھ مجھے بابیت میرے جناب عزیز پور حسن کا واسطہ دے مجھ کو نصرت کی نویر بولی کا واسطہ کر دے میری مشکل کو حال دے مجھے علم طریقت اور تفیق عمل بیر یوسف قیدگان سے دار میں آزاد کر اپنے خالق کے لیے اقوام میں ہم کو شاد کر حضرت عارف کے صدقے میں مجھے عرفان دے حضرت محبوب کا صدقہ مجھے ایمان دے واسطہ خواجہ علی کا فقر درویشانہ دے واسطہ بابا سماسی کا دل دیوانہ دے اے خدا میرے جناب چیرے اگریرے کلال ان سے دنیا کو میرے بہت خانہ دل سے نکال دے مجھے صبر اور دا صدقہ بہاؤ دین کا کر مجھے سید دا صدقہ علاؤ دین کا دے میرے دل کو سکون کو چرچی کے تفیر حضرت ایران کے صدقے میں دول دل کا محل حضرت زاہد کے صدقے میں مجھے زاہد بنا حضرت رویش کے صدقے میں دے فقر و گنا خواجہ مجنگی کا صدقہ دا گیا سیاں کو مٹا حضرت باقی کا صدقہ دے بقا بعد الفنا شیخ احمد کے لیے غیروں کی منت سے بچا صرف اپنا ہی مجھے محتاج رکھے کبریا کھول دے دل کی گلی بہرے سید نامدار تاکہ میرے گلشن آمید میں آئے بہار حضرت معصوم کا صدقہ لگا کوئے رسول بس رہی ہے جس نے اب تک ہوئے غیسوئے رسول واضح عبداللہ کا مال کے ارض و سما کر مجھے ایمان اور توحید کی دولت عطا اے خدا میرے جناب خواجہ حنفی پارسا وقت آخر ندا کی تکلیف سے ہم کو بچا واضح خواجہ تکی کا اپنی الفت کرتا وقت شہر محمد کے لیے میری خطا واضح خواجہ زمان کو دے مجھے ذوق فنا بیر احمد قبر میں ہو نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء اے خدا بیر جناب خواجہ حاجی شاہ حسین دے میرے بے چین دل کو دین اور دنیا میں چین حشر میں ہو جا تیرے دربار میں میرا قیام ہاتھ میں ہو میرے دامانی نبی بیر امام بیر حضرت میر صادق صاحب صدق و صفا سرخرو رکھ دو جہاں میں مجھ کو اے میرے خدا واضح یارہ تجھے خواجہ امین الدین کا دے مجھے علم و یارت کو شفا صبر و گناہ واضح دیتا ہوں یار میں تجھے اس نام کا جو ہمیشہ تیری محبوبی کے گن گاتا رہا عشق میں جس کے دل حسرت دا دیوانہ ہے شرط پر شریفہ جس کے بعد نور کا کاشانہ ہے اے خدا کیا نام پیارا ہے تیرے محبوب کا حضرت شیر محمد صاحب جود و سخا قطب دورہ شہد علمہ ہاتھی راہ صفا نیب شمس الدہا بدر الدجا صدر الدلا اے خدا صدقہ میاں صاحب کے نام پاک کا حشر میں ہم آسیوں کو دل رحمت میں چھپا خاصا آخر میں یا رب تجھے اس نام کا آج کے صادق جو تھا چاہے خاص عام کا برکت مہر و محبت سید محمد اسماعیل شاہ آگے محبوب رب العالمین حسن جمیل بات برائے سید محمد اسماعیل شاہ کارہم پہ کرم رب جلیل انت اصلی انت ربی انت لیل ملوکیل وارث علم نبی سید محمد شاہ علی ان کے صدقے سے ملے ہم کو سبون سرمدی اور گزن فرشا علی ابن ولی ان کے فیضیان سے آنے کو راحت ملی اے خدا صدقے میں
تمام بیلی گناہ اولاد کے منظور کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا ونبینا محمد صاحب نور واحفظ ورحمۃ للعالمین وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم یا اللہ کریم جو ختم پاک پڑھا گیا دو شیف پڑھا گیا دو تاج پڑھا گیا شجرہ شیف پڑھا گیا اس کو اپنی بار کرنے میں قبول بزرگ فرما اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرما اس کا ثواب رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین میرے اور دو جہاں کے آقا مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بار کرنے طاہر بار کرنے میں ساتھ فرما حضور علیہ السلام کے دفعہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات اطہار ازواج محترمات خلفاء راشدین پیغمبر امام رتیب حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ وسلم جنت المکی شریف و جنت المانا شریف میں حرام فرما اہل بیت رسول اللہ صحابہ اکرام صحابیات اطہار اور یہ اکرام کے بار بار کو ارشاد فرما جمعی غزوات کے شہید من شہید اور ولی مرد ولی اور دیگر صحابہ صحابیات کے ارواح کی ارواح کو ارشاد فرما خصوصیت کے ساتھ کا ثواب شہداء کربلا کے حسینی شہداء کی ارواح کو ارشاد فرما یا اللہ کریم اور یہ آستان آلیہ کربلا شریف کی بارگاہ میں مثال فرما بڑے صاحب کربلا سرکار حضور قبلہ بابا جی پاک حضور قبلہ پیجی سرکار رحمت اللہ کی بارگاہ میں مثال فرما حضور قبلہ پیجی سرکار سے لے کے حضور سیدنا ابو بکر صدیق تک خاندان نے چھوڑ دیا جدیدیہ کے جبھی بزرگان دین جہاں جہاں میں حافظ فرمائے سب کی بارگاہ میں مثال فرما حضور سیدنا غوث اعظم اللہ تعالیٰ وزادہ گنج بخش علیہ جبری خانہ غریب نواز حضرت بابی علی مسعود بن شکر نظام الدین اولیاء خانہ قطب مختار کاغذ صاحب کی کلیری بہت ہی لکشمن حضرت بازی مستعمیر اور رسول خفقانی حضرت بہت ہی ذکر ملتانی حضرت شارف عالم صدر عالم معروف خرکی اور دیگر صلحاء اولیاء کی پاک ارواح کو صالح فرما بغداد شریف کی جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں صالحین ہیں امام اعظم حذیفہ ہے دیگر ائمہ اکرام ہیں سب کی ارواح کو صالح فرما خصوصیت کے ساتھ صاحب حاجی بٹا صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو صالح فرما ان کے درجات کو بلندی عطا فرما حاضر نشست میں جتنے بھی لوگ با ایمان جا چکے ہیں سب کی ارواح کو صالح فرما یا اللہ کہ میرے الصاف تجھے کرم حضور بابا سرکار کے مرید آج تک جہاں بھی فوت ہوئے ہیں سب کی ارواح کو صالح فرما آپ کے چاہنے والے آپ کے پیار کرنے والے جہاں جہاں مذکور ہے دنیا میں سب کی ارواح کو صالح فرما یا اللہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنی بائیمان فوت ہو چکی سب کی ارواح کو صالح فرما یا اللہ پاک ہماری آج کے اس محفل میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما جو اولاد نرینا کی تمنا رکھتے ہیں یا اللہ کی اپنی رحمت کا صدقہ ان کی اولاد اللہ عطا فرما یا اللہ پاک جو کسی بھی دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہے ان کو نجات عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کا سامان فرما یا اللہ پاک جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے یا دیگر معاملات کی وجہ سے پریشان ہے ان کی پریشانی ضرور فرما ہم سب کو نماز پجگانا بعد جواب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کی ہمیں حضرت کربلا سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے پیر مرشد کے نقش قدم پر چلا دے ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حاجی بٹا صاحب اور ان کے سارے خاندان ان کے بیٹے اور ان کے ادارے کی خیر فرما ان کے ادارے کی ان کے مدرسے کی خیر فرما مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ففضوا الى الله ان الله بشر بالعباد فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين صلى الله تعالى على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه